لیکن ہمارے یہاں اس کا جو مظاہرہ ہوا ہے اس ملک میں ہاں جی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. بالعموم ان کے خفیہ سارے منصوبے ہوتے ہیں, خفیہ ان کے کام ہوتے ہیں, بالعموم یہ آگے چل کے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. جہاں ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ ڈیپ پاکٹس بھی ہوں تو پھر مفادات ذاتی اور ایک مخصوص ٹولے کے مفادات ٹولے کے مفادات. ہمارا جی ایچ کیو وہ مین رول ادا کرتا ہے. چلے امریکہ تو اگر ایسا کرتا ہے تو دنیا پہ اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے, اپنا کنٹرول رکھنے کے لیے کرتا ہے نا. ہم کاہے کو اس کی ریپلیکا بننے کی کوشش کریں اور ان سے ڈکٹیشن لے کر پھر ایک الگ ایشو ہے. لیکن ہمارے یہاں اس کا جو مظاہرہ ہوا ہے اس ملک میں ہاں جی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. کہ رجیم چینج تو کیے ہیں CIA نے. نہیں, رجیم چینج تو کیے ہی ہیں, ہر جگہ کیے ہیں, وہ ایک چیز ہے رجیم چینج ہونا. لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ ڈیپ پاکٹ یہ تو ریاست کے اندر کی ایک چیز ہے نا, وہاں پہ کیا ہوتا ہے, یہ کیا کرتے ہیں. اور میں نے کہا نا جیسے کہیں بعض اوقات یہ ایک خاص مقصد کے لیے اچھا کام بھی کرتے ہیں اپنی ریاست کے لیے, اچھا, لیکن بالعموم ان کے خفیہ سارے منصوبے ہوتے ہیں, خفیہ ان کے کام ہوتے ہیں, بالعموم یہ آگے چل کے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. یہ کبھی فائدہ مند بالعموم ملک کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے اکثر اوقات. جیسے آپ دیکھ لینا کہ CIA نے یا ان لوگوں نے جو بھی ہے ان کا یہ تھا کہ جی جو دنیا میں ہمارا جو ہے نا وچکا, ہمارا روپ, ہمارا کنٹرول, ہمارا دنیا کی پہلے نمبر 1 عالمی طاقت ہونے کا وہ اصل میں فوج کے اوپر ہے. لہٰذا ہم نے ہر ملک کا ہمسایہ بننا ہے. کہیں ان کی بندرگاہ ہے, کہیں ان کا ایئر بیس ہے, کہیں ان کی براہ راست فوج ہے, یعنی دنیا بھر میں ہر جگہ پھیلا. یہ اب پھیلا تو لیا بھائی, دنیا میں ہر بڑی ریاست, ہر بڑی حکومت وہ تباہ ہی اس لیے ہوئی کہ اس نے اپنے حد سے, اپنے کنٹرول سے, اپنے ریسورسز سے زیادہ وہ اپنے سوال سے زیادہ وزن اٹھا لیا. نہیں وسعت اختیار کر لی, یعنی اتنی وسیع ہو گئی کہ وہاں تک وہ کنٹرول نہیں رکھ سکی. مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ ہو. تو یہ سوچے بغیر, حالانکہ اس کا ایک دوسرا رخ تھا اچھا انفلوئنس کا, وہ تھا اگر یہ اتنا ہی پیسہ جس طرح چائنا نے شروع کیا کہ ڈیولپمنٹ پہ لگا دیں, اس کی ترقی پہ لگا دیں, ان کی جو ہے پیداوار زیادہ کرنے کے لیے لگا دیں, ان کے پاورٹی ایویلیشن کے لیے, غربت کے خاتمے کے لیے لگا دیں. اگر یہ کرتے, یہ کام کرتے تو اس میں بھی ان کا انفلوئنس بڑھ جاتا اور دنیا کے نمبر 1 طاقت ہوتے اور رہتے. کیونکہ امریکہ خود 50 ملک ہے, تو 50 ملک اگر اندر اپنے اندر ہی ٹریڈ کریں, اپنے اندر ہی سارا کچھ کریں, تو وہ بجائے خود دنیا میں یعنی اس سے زیادہ پیداوار, اس سے زیادہ انکم کسی کی نہ ہو, اس سے زیادہ خوشحالی بھی کسی کی. لیکن جہاں ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ ڈیپ پاکٹس بھی ہوں تو پھر مفادات ذاتی اور ایک مخصوص ٹولے کے مفادات. ٹولے کے مفادات, ہاں جی, پرسنل اور ٹولے کے مفادات. بالکل. تو وہ ٹولے جو ہے نا وہ قوموں کو کھا گئے, قوموں کو کھا گئے, ٹولے قوموں کو کھا گئے. اور ٹولوں کی ہم لوگ ساری دنیا میں جو مصیبت آئی ہوئی ہے وہ ان ٹولوں کی وجہ سے آئی ہوئی ہے. ٹولے, لہذا جتنا مافیا خطرناک ہے اتنا ہی ڈیپ اسٹیٹ بھی خطرناک ہے. آپ دیکھیں نا, ایک ڈاکو اگر غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے رابن ہوڈ کی طرح, تو وہ کوئی ایدی تو نہیں ہے, وہ کوئی ہے, وہ کوئی یہ اسی طرح کی ہے کہ اگر وہ کوئی ان سے سیدھا کام ہوتا بھی ہے نا تو وہ اسی طرح کا جیسے رابن ہوڈ نے غریبوں کی, امیروں کو لوٹ کے غریبوں کو, تو لوٹ کے جو ہے نا وہ کچھ نہیں کوئی ہوتا. اچھا کام سرزد ہو جاتا ہوگا ورنہ نیت تو نہیں ہوتی ہوگی. تو وہ ٹولہ جو ہے نا وہ ایکچولی ان کا مفاد پہلے اپنا ہوتا ہے. پاکستان میں کس حد تک ایکٹیو ہے ڈیپ اسٹیٹ اور ڈیپ پاکٹس؟ آپ کے سامنے ہی ہے. پاکستان میں دو پاکستان کی ذاتی ڈیپ اسٹیٹ ہے یا وہی CIA والی ڈیپ اسٹیٹ ہے؟ اس کی آپ سمجھ لیں کہ اس کی ایک چھوٹی جی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, پاکستان اور امریکہ دونوں بہت قریب ہیں اپنے اس طرح کے پروگراموں میں, اس طرح کی چیزوں میں. مثلا آپ دیکھیں امریکہ میں کوئی ایک جگہ نہیں ہے, یعنی فارن پالیسی جو ہے وہ وزارت خارجہ نہیں بناتی, بس وہ ایک سول فیس ہے. وہ ڈلتی ہے CIA کے آفس میں, پینٹاگون میں,
اور وائٹ ہاؤس میں، اور یہ 4 جگہ پہ ڈیوائیڈڈ ہے. اچھا، اس میں سب سے زیادہ انفلوئنس زیادہ تر CIA کرتی ہے، اور کبھی کبھی پینٹاگون کرتا ہے، انفلوئنس کرتا ہے، اور کبھی کوئی سر پھرا آ جائے تو پھر وہ جو ہے وائٹ ہاؤس بھی کر لیتا ہے. اسی طرح پاکستان میں اگر دیکھیں، پاکستان کا نیوکلیر پروگرام ہو، پاکستان کی فارن پالیسی ہو، پاکستان کی اکانومی ہو، یہ ہمیشہ ڈیوائیڈڈ ہے. یعنی ایک آپ کو فیس نظر آئے گا، وزیر خزانہ آپ کو نظر آتا ہے، اسی طرح ایک آپ کو فارن آفس نظر آتا ہے، لیکن دراصل یہ ہمارا GHQ وہ مین رول ادا کرتا ہے. چلیں، امریکہ تو اگر ایسا کرتا ہے تو دنیا پہ اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے، اپنا کنٹرول رکھنے کے لیے کرتا ہے نا. ہم کاہے کو اس کی ریپلیکا بننے کی کوشش کریں اور ان سے ڈکٹیشن لے کر پھر ایک الگ ایشو ہے، الگ تو ہے، لیکن آپ صرف پیٹرن کی بات کر رہے ہیں کہ وہ سیم پیٹرن ہے. انہوں نے بھی کیا کر لیا، وہ اتنا امیر، اتنا بڑا، اتنا ملک تھا، اس کو تباہ کر دیا بابا، وہ ختم ہونے کو آ گیا. چلیں، کبھی تو ختم تو وہی ہوتا ہے نا جس کو کبھی نہیں ختم تو ہو گیا نا، مطلب وہ بہت بڑی چیز تھی، بڑا جہاز تھا. سے آپ اس کو وہ بڑا جہاز تھا، ڈوبنے میں دیر لگتی ہے، یہ چھوٹی سی کشتی ہے، جلدی ڈوب جائے گی. لیکن مطلب اسی پیٹرن وہی ہے. اور لیکن یہاں بھی آپ اگر دیکھیں، بائی دا ٹائم ہماری خفیہ ایجنسیوں کی طاقت بڑھ گئی، بالکل بڑھ گئی، کافی بڑھ گئی جس طرح سے ہے. لیکن ان کے اچھا پھر یہ بھی دیکھیں، میں جو وہ ہم بات کرتے ہیں نا ڈیپ اسٹیٹ کی، ڈیپ اسٹیٹ میں پھر یعنی یہ ادارے بھی ہیں، ابلاغ کے ادارے، میڈیا، کیونکہ میڈیا جو ہے نا، میڈیا میں CIA کے جس طرح اپنے ہیں نا ادارے، اس طرح پاکستان میں بھی ان کے اپنے ادارے ہیں، ان کے اپنے اخبارات ہیں جو ان کے حکم سے چلتے ہیں، فیڈ ساری وہیں سے آتی ہے، ان کے اپنے ٹیلی ویژن اسٹیشن ہیں، ان کے اپنے اینکرز جو ان کے اپنے نہیں تھے ان کو انہوں نے انگوٹھا دے کے جو چاہے کروا لیں. حکومت کچھ کہہ رہی ہے، وہاں کچھ اور ہو رہا ہے، تو کسی کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے، کوئی ریٹن آرڈر نہیں. تو اسی طرح وہاں بھی آپ دیکھیں CNN اور بہت سارے، تو وہ ان کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے حکم پہ چلتے ہیں. تو کوئی ایک آدھ کبھی نکل آتا ہے، چیلنج بھی کیا، اور پھر الجزیرہ کی طرح کوئی نکل آیا، الجزیرہ بھی خیر اس کے بھی الگ ہی معاملات ہیں، مطلب نکل آیا کوئی نہ کوئی. تو یہ ڈیپ اسٹیٹ جو پاکستان میں کام کر رہی ہے، چاہے وہ امریکی اشارے پہ کر رہے ہو یا اپنی ذاتی ان کی مفادات ہوں، عوام جس طرح کھڑی ہو گئی ہے، تو ڈیپ اسٹیٹ کو کچھ لرزتا کانپتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یا نہیں، تو اسی طرح ہوا نا. وہاں پہ آپ کو نہیں سامنے نظر آ رہا کہ امریکہ میں بھی نظر نہیں آ رہا ہے، وہاں بھی یہ مسئلہ پڑا ہوا ہے. تو لیکن یہاں پہ کچھ زیادہ ہے کہ وہاں پہ پبلک اتنی، ویسے سچی بات میں بتاؤں، وہاں پر پبلک میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے. ہاں، وہ ویسے بھی ذرا اپنی دھن میں مگن رہنے والے لوگ ہوتے ہیں. جتنی اویئرنیس ہمارے یہاں ہے نا، اتنی اویئرنیس وہاں نہیں ہے. اور یہ ہم نے دیکھا ہے، یعنی ہم نے جانا ہے اس چیز کو. تو ہر قوم کا ویسے بھی ایک مزاج ہوتا ہے، کوئی ایک اسٹیٹ کو دوسری اسٹیٹ کی ویسے بھی ان کو ایک یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ کو دوسری سے غرض نہیں، دوسرا پبلک کو سیاست سے غرض نہیں. وہ الیکشن آیا، ووٹ دینے چلے گئے، پالیسیز ہوتی ہیں، ان کو اتفاق ہے تو دے دیں گے، نہیں ہے تو نہیں دیں گے، کسی اور کو دے دیں گے. تو اس طرح نہیں ہمارا، تو ہم زیادہ، کیونکہ ہمارے پاس ہمارے پاس اور کوئی انٹرٹینمنٹ بھی نہیں ہے، کچھ کرنے کو بھی نہیں ہے. ہماری ساری انٹرٹینمنٹ آپ دیکھیں، ٹیلی ویژن کھول لیں، کچھ کھول لیں، اپنا سوشل میڈیا کھول لیں، صرف پالیٹکس ہی ہو رہی ہوگی. کسی محفل میں بیٹھ جائیں، کوئی موسم کی بات نہیں کرتا، کوئی کتاب کی بات نہیں کرتا، کوئی نظریے کی بات نہیں کرتا، کوئی شاعری نہیں، کوئی ادب نہیں، کوئی لٹریچر نہیں، کوئی ہے کچھ نہیں. وہ یہی سارے یہی کرتے ہیں. اچھا، جب ہم پروفیشنل سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جو حساب سنائیں، اب کیا ہوگا، آگے کیا ہونے والا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے. اس کی بہت بڑی ریزن بھی تو ہے نا، ڈاکٹر سے ملیں تو وہ بھی یہ کہتا ہے، اس لیے کہ سب کے حالات اسی سیاست سے جڑے ہوئے ہیں، تو لوگ کیسے انڈیفرنٹ رہ سکتے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ مطلب اتنا گہرا تعلق عوام کی زندگی سے نہیں ہوتا جتنا، کیونکہ ظاہر ہے کہ کرائسس ہے، لوگوں کے مسائل ہیں. جب آپ کا اس کا نتیجہ بھی یہاں مختلف نکلنے والا ہے. دیکھیں نا، یعنی بنگلہ دیش جو ہے وہ بھی انہی چیزوں کا ایک ریئیکشن ہوا تھا نا. جی بالکل. تو ریئیکشن ہوا اور وہ کامیاب بھی ہو گیا، اس نے مطلب اپنا رستہ لے لیا. لیکن جب اس نے رستہ لیا تو آپ دیکھیں کہ وہ چند مہینوں کے اندر ہی اندر یہاں سے ٹوٹ کے جانے والا جو حصہ تھا، انہوں نے اس کو مار کے پرے پھینک دیا. اس لیے کہ اس نے جو رخ اختیار کر لیا نا، وہ اس نے جو یعنی وہ بالکل ہی اور سائڈ پہ لے کے چل پڑا، جو ریاست کا، اسٹیٹ کا، یا خود اپنے ملک کا یا اس کے حامیوں کا جس میں وفات تھا، اس کی بجائے نا وہ اور ہی طرف لے کے چل پڑے. انتقام، جیسے اس کی بیٹی نے کیا، انتقام کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو.
تو پھر اس کا رد عمل وہاں امیڈیٹلی ہو گیا, یہاں پھر بھی بہت سال لگ گئے. تو ریئیکشن تو ہے, لیکن وہاں یہ ہوا کہ خون و خون ہو گیا. یہاں پہ جو ہمارا یہاں پہ لیڈر اٹھا وہ زیادہ ہوش مند تھا, یا اس کی تربیت یورپ کی تھی, اور اس نے گاندھی کی طرح ایک تحریک کو ایسا اٹھایا جو انتہا پسندی اور غارت گری سے نا عدم تشدد پہ اس نے اٹھایا. گاندھی کا عدم تشدد جو ہے نا وہ تھوڑا سا چلاکی پہ مبنی تھا, وہ اتنا عدم, لیکن اس نے واقعی تشدد کو روک کے رکھا. اور پھر یہ اتنا زیادہ اس کی پبلک حمایت ہو گئی کہ اس کا عدم تشدد جو ہے نا وہ بہت کامیاب ہو گیا. شاید دنیا میں اتنی بڑی مثال جو ہے نا وہ نہیں ہوگی عدم تشدد, پرامن تحریک, اتنی بڑی مثال کوئی دوسری نہیں ہوگی. یہ بڑی دلچسپ ہے. آپ دیکھیں نا, اسی لیے سب سے زیادہ نشانہ بھی اسی چیز کو بنایا جاتا ہے. اس پہ ریسرچ کی ضرورت ہے, اس پہ پی ایچ ڈی ہوا کریں گے. You believe me, یہ تو موومنٹ پوری جس طرح چلی ہے اور جس طرح چل رہی ہے, اور انشاءاللہ کامیابی بہت ہی حیرت انگیز ہے. یہ اس کے الگ ہی فنومینا ہیں اس کے, اور ڈائنامکس ہی ڈفرینٹ ہیں اس کے. پورے پاکستان کی پوری ہسٹری اس سے بلکہ آپ پوری بڑے ہسٹری میں نہیں بتائی. ویسے اگر آپ عمران خان کو بھی دیکھیں, یہ عجیب ہی بات ہے. ایک کھلاڑی ہے جس نے ساری عمر اپنے کھیلوں میں گزار دی, یورپ میں گھومنے سے میں گزار دی, اور اس کو پلے بوائے بھی کہتے رہے, وہ خوبصورت بھی تھا, اس نے پتہ نہیں کہاں کہاں وہ گھس گیا. تو لیکن وہ ایسا وہ مڑا, ایسا وہ پیچھے کو ہٹا, اور ایسا اس نے براؤن صاحب کر دیا, یہ کر دیا ہے, انگریزوں پہ طنز کر دیا. کالمز لکھتے تھے خان صاحب, تو مسٹر براؤن ہوتے تھے, مسٹر براؤن جی. وہ دیکھیں نا, وہ اس نے اس کو پتہ نہیں کوئی ڈیوائن نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کایا کلب جس کو کہتے ہیں وہ ہو گئی اس کی. اب وہ دیکھیں نا وہاں بیٹھ کے کہتا ہے کہ شکریہ مجھے جیل بھیجنے والوں کا, میں ان کا ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے جیل بھیجا. اب میں نماز پڑھتا ہوں, میں تہجد پڑھتا ہوں, میں قرآن اتنی دفعہ ترجمے سے پڑھ چکا ہوں, میں نے پڑھ لی ہے اپنا قرآن کی تفسیریں پڑھ لی ہیں. اب میں اپنے بچوں کے لیے ان میں صورتیں منتخب کر رہا ہوں, اور پھر میں ایک کتاب کی تیاری بھی کر رہا ہوں, جلد ہی وہ کتاب بھی لکھوں گا. تو میں یہاں سکون سے ہوں, مجھے بہت فائدہ ہو گیا, میں ان کا شکر گزار ہوں. تو یہ ایک نئی کہاں وہ بیماری کے بہانے لندن بھاگنے والے, خیر وہ تو کوئی مقابلہ ہی نہیں, کوئی تقابل ہی نہیں ہے. بہرحال یہ دلچسپ ہے, لیکن یہ بڑا دلچسپ موضوع تھا. لیکن یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو نا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ویسے جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے نا کہ یہ ہم جو کہہ دیتے ہیں نا, یہ ہمارے ٹیلی ویژن والے, اخباروں والے اٹھ کے کہہ دیتے ہیں ہم چوتھا ستون ہیں. بابا تم چوتھا ستون نہیں ہو, چوتھا ستون پبلک ہے. پبلک کی رائے جو ہے نا, جس کو رائے عامہ کہتے ہیں, وہ ہے چوتھا ستون. اوپینین لیڈر بھی تو ہے. یہ اوپینین لیڈر بھی نہیں ہے, یہ اوپینین میکر ہیں, یہ انسٹرومنٹ ہے. اب تو یہ صرف اور صرف ٹاؤٹس ہی بنے ہوئے ہیں, اور ان کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے. ٹاؤٹ سے ذرا تھوڑا نیچے رکھیں ہمارے. نہیں, وہ ایکسیپشنز تو ہر جگہ ہوتے ہیں, ہم بھی انہی لوگوں میں. تو یہ بڑا اچھا موضوع ہے, اور اس کے اوپر مزید ہم ان ڈیپتھ بات کر سکتے ہیں مختلف مثالوں کے ذریعے, اور اس پہ تفصیل سے بات کرنی چاہیے. یہ ہمارے لوگوں کو نا جی, کیونکہ ہمارے لوگ اس پہ انٹرسٹ لیتا ہے, ہمارا نوجوان انٹرسٹ لیتا ہے جی. یہ بڑا لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کے سامنے نا کوئی چیز ٹھوس شکل میں رکھتے نہیں. ہم سوشل میڈیا, ہمارا جو میڈیا ہے وہ تو سرے سے, مطلب میں جو 30-40 سال سے میں دیکھ رہا ہوں, اخبارات تو کچھ لکھتے تھے, اخبارات میں کسی زمانے میں بڑے بڑے دانشور تھے, بہت اچھے. ایک تو وہ ہمارا اتنا ڈکلائن ہو گیا, اخبارات تو بالکل مٹ گئے. جی بالکل. ہاں جی. اور اخبارات کے بعد یہ میڈیا آیا, میڈیا نے سوائے گند کرنے کے, ہاں جی, کوئی سنجیدہ گفتگو نہیں ہے, کوئی سنجیدہ پروگرام نہیں ہے. ہمارے تھنک ٹینک کا بھی کوئی تصور نہیں ہے. تھنک ٹینک تو جو تصور بھی نہیں ہے. ویسے بھی ہمارے جو ہے نا, الٹیمیٹلی ہم اس پہ پروگرام کریں گے ایک, جی ضرور, کہ یہ کس طرح آپ معلومات اکٹھی کرتے ہیں, ان کے اندازے کیوں غلط ہوتے ہیں. ہاں, اتنی انفارمیشن کے باوجود کیلکولیشن کیوں غلط ہوتی ہے ان کی. اتنی کیلکولیشن ہوتی ہی نہیں ہے ان کی. نہ صرف ان کی, میں یہ سی آئی اے وغیرہ اور ان کے لکھے ہوئے کتابیں, ان کے بنائے ہوئے تھنک ٹینک, ان کی, یعنی یہ ساروں کا, میں اگر وہاں بھی دیکھیں نا, یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ تو کسی کمرے میں بیٹھے ہوئے اکیلے بندے کی تصویر لے کے تو وہی بھی کر لیتے آپ. اور 6.5 فٹ کا علامہ وہ جو تھا لادن, بن لادن, اسامہ, وہ اور دبلا, یعنی مطلب دبلا سا, کوئی دوسرا آدمی ویسا نہیں. وہ ان کو افغانستان میں نظر نہیں آیا. ملا عمر جس کی ایک آنکھ نہیں تھی, ایک نمایاں آدمی جس کی ایک آنکھ اس کو شہید اتنا لمبا ہے, ہر بار کہتے تھے ہم نے مار دیا, قد ہے,
अच्छा वो वहाँ रह रहा है छुपा हुआ, दुनिया भर की रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, हर चीज आपके पास, इस्तेमाल कर रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, खबरें उसकी चल रही लेकिन हैं, पकड़ा नहीं जा रहा। तो वो इनसे नहीं पकड़ेगा। कहते जी हम ये कर सकते हैं। ये सारा ना एक अगर आप एक खौफ भी फैलाया जाता है लोगों को, एक मेंटली आपको उसमें भी तो लेकर आते हैं ना ये एहसास कमतरी में, कि हम जिन लोगों के कंट्रोल में है वो बहुत ताकतवर लोग हैं, ये भी तो लेकिन एक मैं देखता हूँ हरबा होता है कि ना। जब संजीदगी से मैं कभी कभी एनालिसिस करता हूँ ना चीज़ों का, जी जी। तो मुझे हैरत होती। मैं एक दिन ना गुलाम इसाक साहब मुझे कहने लगे, मुझे कहते हैं कि ये जो आपने तकरीर की, मुझे होता था ना बजट पे, जी जी। तो बजट पे मैंने तकरीर की, तो मैं जब मिलने के लिए गया तो मुझे कहने लगे कि जोई साहब ये आप ये तकरीर कहाँ से लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? कहाँ अच्छा। से? मैंने कहा ये जो आप बजट की तकरीर है उसी में से मैंने लेता हूँ, ली है। कहते लेकिन जिस तरह आपने पेश की है तो ये कौमी असम्बली के मेंबरों को आप क्यों नहीं समझाते किस तरह पेश करते? वो मैंने कहा बाबा मैंने तो फाइनेंस का अलग का नहीं पता, बे का नहीं पता, ट्यूटर थोड़ी लगे हुए थे। नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं पता। लेकिन वो मतलब क्योंकि तकरीर करनी होती थी तो तैयारी करके तो वो जाके बोला। एक दफा मैंने डिफेंस पे तकरीर की। अच्छा। अब मुझे क्या पता भी डिफेंस का, मैं कौन सा आ गया ना कोई इतना पढ़ा आप ना कौन से दिफाई तजिया करते? तजियाकार। वो मैं गया तो ये प्रेसिडेंट थे हमारे, तो लगारी साहब मुझे कहने लगे कि चोई साहब ये जो डिफेंस पे आपने तकरीर की मैं सुन रहा था, तो क्या आप मुझे लिख के दे सकते हैं? अच्छा। मैंने कहा आपने क्या करना? कहता नहीं वो बहुत अच्छी गुफ्तगू थी, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझे लिख के दे दें। मैं क्या जनाबे अली, मैंने तो वो तकरीर कर दी है, मैंने पॉइंट लिख के कर दी। आप लिख लेते, तो अच्छी लग रही। मैं आपको आप कहते मैंने सुनी है तो बाबा लिख भी उनको नहीं उनको कहो वो आपको दे दें, टेप भी उनके पास है, उनके पास रिटर्न भी है। तो मैंने कहा मैं आपको क्या दे दूं इसमें? तो वो मेरा मतलब कहने का है ये है कि ये एक आम सी चीज जो है ना, ये जिसका एनालाइज करने की सलाहियत होती है तो वो उसको ये उसको भी नहीं समझ सकते। यानी डेटा को इकट्ठा करके उससे कैलकुलेशन किस तरह निकाली जाए। हम किसी दिन पहले हमने जिक्र किया था, फिर करेंगे। 2 वाक़या तो मेरे इरफान सिद्दीकी साहब से हुए। अच्छा। तो दोनों ने बाद में उस पर सियासतदान तबसरे करते रहे जी वो इलेक्शन के नताइज पहले से पता था, ये होगा वो होगा। तो मैं सोचता हूँ कि ये किस तरह नतीजे निकालते हैं। अगर मेरे जैसा आदमी एक ट्रेवल करके नतीजा निकाल सकता है और उसके बाद 10-12-20 साल के बाद मैं देख रहा हूँ कि ये अपना हबीब अकरम साहब, तो उसने भी वही रूट इख्तियार किया, पूरे मुल्क में घूम के आया। तो उसका वही नतीजा था जो मैं अखबार में दे रहा था, उसका एग्जैक्टली हम उसका देख रहे थे। भाई डाटा हमने उसने डायरेक्ट लिया। अब अगर इनका डाटा गलत है तो ये कहाँ से लेते हैं? या फिर डेटा ठीक होता है इनका, या आगे जिन लोगों का साइन करते हैं वो इस पे हम प्रोग्राम करेंगे। मैं बताऊंगा कि इसमें क्या बात हमारी हुई थी। ठीक है। चलें नाज़रीन, आज का मौजू बड़ा दिलचस्प था, खासतौर पर हमारे नौजवानों के लिए बड़ी दिलचस्पी का मौजू है डीप स्टेट एस्टेब्लिशमेंट, डीप पॉकेट्स और पॉलिटिशियंस किस तरह इसमें इस्तेमाल होते हैं। और कोई पॉलिटिशियन सरफिरा ऐसा होता है जो इस्तेमाल होने से यकसर इनकार कर देता है, और उसी को हम आजकल देख रहे हैं। देखते रहिए अ पॉलिटिकल लाउंज।